جو کردار آپ کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے ہی کسی کردار سے اٹھا. ایگزیکٹلی سر، ایگزیکٹلی. میں اس بات سے ایک بات کرنا چاہوں، آپ نے بھی ایک کردار کیا جس میں آپ نے بھی تھوڑا سا سسی کردار کیا تھا، وہ جس لڑکی کو آپ سے پیار ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ میں نے آپ کا لیٹسٹلی دیکھا، وہ ہم مطلب وہ کردار تھوڑی تھا. کیا نہیں، میں نے دیکھا، میں نے اس میں دیکھا کہ آپ لوگوں نے آپ نے بہت اچھی آبزرویشن کی. مسز اینڈ مسٹر شمیم. جی بالکل بالکل. It was a fantastic job. آپ نے بڑا اچھا فیمنائٹ آدمی کی کہانی. ہاں جی جی، جو بہنوں میں پلا ہوا آدمی، وہ ہے نہیں گے لیکن اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید آپ ہمیں سمجھ سکیں. بٹ لیکن مجھے آپ کو دیکھ کے لگتا تھا کہ آپ ایسا کردار نہیں کر پاؤں. You are so manly. You are so man to do that thing. I know a lot of manly people جو ایسی جن کی باڈی لینگویج ہے. ہے بالکل ٹرو. میں جانتا ہوں. I agree. بڑے بڑے آفیسر جو ہیں ہمارے بیوروکریٹس، ہاں جی، بڑے بڑے سرکاری لیول بڑے لیڈر. آپ سیدھا سیدھا بولے نا، کس کو بولنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ لو گے. وہی والی بات ہے، وہ ماحول پہ پڑ. اچھا، تو یہاں سے آپ کردار کو ڈیولپ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی سر. دیکھیں میتھڈ ایکٹنگ بیسکلی اسی چیز کا نام ہے نا، کوئی ریئلٹی کے آپ قریب اس کو لے کے چل رہے ہو. تو کن ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کر کے آپ کو مزہ آیا کہ یار یہ مجھے ایز این ایکٹر بڑا اچھا سمجھتے ہیں؟ I'm sorry سر، میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈپلومیٹک نہیں ہوں، میں کینڈیڈ بات کروں گا آپ سے. دیکھیں ہر ڈائریکٹر اپنے موڈ پلس اس کو جو پیسے مل رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کو کبھی ایسی اپرچونٹی ریمل صاحبہ نہیں ملی کہ آئیے کام کیجئے؟ میں نے کی ایک مووی. اچھا، کی ایک مووی. ہاں جی، 7 دن محبت ان. 7 دن محبت ان دیکھی میں نے. فرجاد مینو کی تھی. اچھا، ڈائریکٹر وہ لوگ تھے. ہاؤ یو گاٹ دی اپرچونٹی جی؟ کیسے؟ بس ایسے ہی رینڈملی کیریکٹر تھا، فصیح باری نے لکھا ہوا تھا شاید اس کیریکٹر میں. واہ واہ واہ، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. فصیح باری صاحب کا میں سلوٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ باری صاحب ہمیشہ دوسری صاحب کی بیوہ. جی اس میں بھی ایک ٹرانس کا کردار تھا. میرے خیال میں پاکستان میں اس سے بڑا رائٹر کوئی نہیں ہے مختلف کرداروں کو ایک ساتھ چلانے، جو آرٹ اور ہنر ان کو آتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کسی اور کو آتا ہے. سوری، وہ کردار کو ڈیڈ بھی نہیں ہونے دیتے. بالکل نہیں، چاہے چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، ایسے ہی ہے، اس کی ایک پاور رکھتے ہیں. تو کس کے ساتھ کام تھا؟ کیا تھا کردار؟ کیا تھا جی؟ کردار ایک کیبرے ڈانسر کا تھا، اور ایکچولی شہریار منور کو ایک جن یہ کہتا ہے کہ جس بھی لڑکی کی گال پہ تل ہوگا، اگر اس سے تمہاری پیار ہو گیا تو میں تمہیں بخش دوں گا، نہیں تو میں تمہیں قید کر دوں گا. تو وہ ایک کنٹینیوٹی تھی کہ ہم چاروں کے گالوں پہ تل تھا. تو پہلے اس کو مجھ سے ہوتا ہے، اور پھر ہی کیم ٹو نو دیٹ آئی ایم ناٹ اے گرل اینڈ آئی ایم ٹرانس. تو میں گنڈوں میں کہیں پھنس جاتی ہوں، لیکن وہ وہاں اسٹینڈ لیتا ہے اور وہ مجھے چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے، اور پھر وہ وہاں مجھے بچاتا ہے. دین اٹس لائک دیٹ. اس طرح کی سٹوری تھی کہ وہ پھر وہاں پر کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ یہ چاہے جس بھی جینڈر سے. ایکسپیرینس آپ کو کیسا لگا؟ ویری گڈ. اور کیا پبلک سے کیا رسپانس آیا اس کے بعد؟ کچھ اور کوئی پروجیکٹس؟ جی بالکل، اس کے بعد بہت کام ہوا ہے. میرا ونڈرفل ایک جو کانز میں گئی ہے فلم، ہاں جی بالکل گئی ہے، اس میں بھی کچھ اسی قسم کے ٹرانس کے ہی ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. بالکل بالکل. تو کام ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں میں ہر کردار ویسا نہیں کرنا چاہتی ہوں کہ جس کو مذاقاً لکھا ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہر ڈرامے یا ہر جگہ پر ہم لوگوں کے کیریکٹر کو ایک مذاق کے طور پہ ڈالا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. جب آپ لکھتے ہیں کہ نعمان اعجاز، تو کیا آپ اس کے ساتھ لکھتے ہیں مرد نعمان اعجاز؟ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ. جب آپ ریما کا ذکر کرتے ہیں تو خبروں میں لکھا جاتا ہے ریما. ہم لوگوں کا جب ذکر آتا ہے تو صرف ریمل نہیں لکھتے، ٹرانسجینڈر ریمل. وائی از دس؟ ہماری جینڈر کو مینشن کرنا کیوں ضروری ہے؟ اور ایکٹر جو ہوتا ہے صرف ایکٹر ہوتا ہے، بہت اچھی، وہ کوئی بھی رول کر سکتا ہے. بہت اچھی بات ہے. وہ کسی، جیسے ابھی قدوسی صاحب کی بیوہ میں ہنا دل پذیر نے خواجہ سرا کا بھی رول کیا، مرد کا بھی کیا، عورت کا بھی کیا، بوڑھی عورت کا بھی کیا. ایک ایکٹر کو آپ ایک بلاک میں بند نہیں کر سکتے. کہ آپ اگر ایک ٹرانس ہیں تو آپ کو صرف ٹرانس کے ہی رول دیے جائیں گے. ابھی آپ ایک اداکار ہیں، آپ نے کتنے رولز کیے ہیں، بار بار آپ جو آپ کی ذات کا حصہ نہیں بھی ہیں. آپ بھول جاتے ہیں. اچھا میم، آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ مرد کا جو دل ہے وہ بس کی طرح ہوتا ہے؟ آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ. بالکل، ہاں جی. نہیں ہوتا ہے بس کی طرح؟ آ جاؤ، ڈبل ہے. اگلے سٹاپ بس کی طرح بھی ہوتا ہے، اور تھوڑا شفقت بھی اس میں بہت ہوتی ہے. شفقت بھی ہوتی ہے. شفقت چاہیے نہیں، پیار، ہمدردی، محبت، وہ تو ہے صرف عورتوں کے لیے. یہ تکلیف نہیں سمجھ میں آ رہی کہ سوسائٹی کو کیا تکلیف ہے ایکول رائٹس دینے میں. سوسائٹی اس کو مینشن کر کے
अर्न बहुत कर रही है। सरकार आपके टॉपिक पे बनी हुई जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी न किसी अवार्ड का हिस्सा बनती हैं, बिल्कुल उसके लिए फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हमारे बहुत बड़े बड़े नाम बना के 300 मर्डर्स और उनको ले जाते हैं ब्रूटली और इंटरनेशनल मार्केट से बेनतहा पैसा बटोरते हैं, फंडिंग आती है आपके नाम पे, आपके नाम पे। एक जो हमें यहाँ ट्रांसजेंडर मरना खत्म हो जाएंगे, वहाँ फंडिंग आना बंद हो जाएगी। ख़वातीन और हजरात को आप लोगों को उठ के सुबह सलाम करना चाहिए और हमें आप लोगों के लिए जी मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा था, मैंने कहा था हुकूमत 300 ख्वाजा सरा एक साल में मर गए हैं, इनको क्यों नहीं रोक सकी है। यहाँ ये मरना बंद हो जाएंगे, वहाँ इनकी ब्रूटल तस्वीरें दिखा के आप चंदा लाना बंद कर देंगे। रिमल, जब आप माशाल्लाह स्टेज पे आ गई और आपको अल्लाह ने एक्नॉलेजमेंट दी, तो अब आपके पेरेंट्स का क्या रवैया होता है आपके लिए? देखिए जी, पैसा जो है ना वो हर चीज एक्सेप्ट करवा देता है। वाह वाह वाह, व्हेन यू आर अर्निंग मनी then everything is right। ज़रूरतें हैं ना जी, जब ज़रूरतें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं तो आप मुतमईन हो जाते हैं जी। it's a bitter reality of life। वो कहते हैं घर दा जरा कमाओ बच्चा है ना वो सारे ਨੂੰ लाडला ਹੁੰਦਾ है। हाँ, लेकिन हमारे सीन में उल्ट है। हमारे सीन में ये है कि कमाई हमारी खानी है और वो पैसे हमसे लेने हैं, लेकिन रिस्पेक्ट हमें नहीं देना, कबूल हमें नहीं करना, शादियों पे हमें नहीं बुलाना, खुशियों पे हमें नहीं बुलाना, हमें ओन नहीं करना। लेकिन वो पैसे उनको चाहिए हैं, वो उनका हक है। वो हम अपनी जात पे खर्चे तो हमारी जात पे खर्चे तो वो फजूल खर्ची है, उनको दे दो तो ठीक है। ये डिप्राइव्ड जो नेस है ये कब तक चलेगी पता नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि देयर इज गोना एंड ऑफ दिस थिंग, क्योंकि मुझे लगता है शायद वही एक हथियार है उनके पास जिससे वो हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इतनी सख्ती और इतना सब कुछ होने के बाद और इस चीज़ के ऊपर बड़ा वावेला भी हुआ, ये इस पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये घर वालों को आपको प्रॉपर लिटरेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा बैड टच और गुड टच के बारे में। अगर बच्चे को कोई अच्छे तरीके से टच करे उसमें और बैड टच में क्या फ़र्क है। बाहर स्कूलिंग में ये बताया जाता है बच्चों को कि अगर आपको कोई इस तरह से टच करे तो वो इट्स अ बैड टच। हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ये तालीम नहीं दी जाती बच्चों को, तो उनको पता ही नहीं है कि चाइल्ड मोलेस्टिंग का क्या क्या सीन चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह से बच्चों को भी इस सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे सीन हैं हमारे पाकिस्तान में। जो लोग एक्चुअली ट्रांस नहीं होते हैं वो अब्यूज़ड होते हैं बचपन में, और बच्चा बचपन में अब्यूज़ होगा तो वो एक मेंटली सिक हो जाएगा, एक मेंटल ब्लॉक में फंस जाता है। वो शायद अपने आप को एक डिफरेंट तख्लीक, एक मखलूक समझना शुरू बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे हमारे जेंडर के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो उसी अलमिये से निकले हुए हैं। जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, मैं बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़े हैं जिनमें उस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाते इवेंचुअली, और फिर वो आपको एक ये वाला मुआशरा दे देता है जिसमें ट्रांसजेंडर और गे और होमोसेक्सुअल्स और इस तरह की एक लातादाद चीज़ें आ जाती हैं। उसको जन्म देने वाला यही मुआशरा है, और अपने ही घर वाले और अपने ही आसपास के लोग हैं। वो मुआशरा जिसमें वो बड़ा हो रहा है या बड़ी हो रही है, वही कज़न्स या वही मोहल्ले वाले या वही लोग जिनमें वो मूव करता है।